حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ مکرمہ سے روانہ ہونا، اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کے لیے ہمیں ذرا ماضی میں جانا ہوگا۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام مسلمانوں نے بالاجماع بالاتفاق خلیفہ مقرر کر دیا۔ یہ تقرری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی خلیفہ اول کے تقرر کو مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیا تھا۔ اشارے ضرور ملے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اشارے ضرور ملے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انتہائی قریبی تعلق، یہ سب سے بڑا اشارہ تھا کہ مشیت ایزدی اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ سن 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اسی سال اسی مہینے ربیع الاول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا عرصہ صرف 2 سال ہے۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ یہ 2 سال اگرچہ کہنے کو تو صرف 2 سال ہیں، لیکن انہوں نے آنے والی اسلامی تاریخ کو وہ بنیادیں فراہم کر دیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام پوری دنیا کا سب سے بڑا، سب سے غالب اور سب سے مضبوط مذہب قرار پایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بالکل برابر ہے، یعنی 63 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد انتقال ہوا۔ تو جتنی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یعنی 63 سال، اتنی ہی عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ 50 سال ہجرت سے پہلے کے اور 13 سال ہجرت کے بعد 63 سال عمر پائی۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ سن 13 ہجری میں اسی سال جس سال حضرت ابوبکر کا انتقال ہوتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے فوری بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ قرار پاتے ہیں۔ لیکن یہاں طریقہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر مسلمانوں کے باہمی اجتماع، باہمی اتفاق سے ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقرر کی یہ صورت ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی خلافت کے لیے طے فرما دیا، منتخب فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرصہ خلافت 10 سال پر مشتمل ہے۔ سن 23 ہجری میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 12 سال بعد اور ہجرت کے 23 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ یکم محرم الحرام ابھی گزرا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے 23 ہجری میں۔ 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ عرصہ خلافت 10 سال۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقریباً 12 سال چھوٹے تھے، اور آپ علیہ السلام سے 12 سال بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سن 23 ہجری میں خلیفہ بنے۔ یہاں ایک تیسرا طریقہ تھا، خلیفہ کے تقرر کا ایک تیسرا طریقہ یہاں استعمال ہوا۔ یہ طریقوں کا بدلنا ہے، اس میں بھی ایک خاص راز ہے، خاص حکمت ہے جس کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے۔ اس مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں شدید زخمی ہونے کی حالت میں 6 حضرات کی ایک شورا بنا دی کہ تمام مسلمان مل کر، اور یہ جو 6 شورا والے لوگ ہیں یہ مل کر اپنے میں سے جس کو چاہیں خلیفہ مقرر کر لیں۔ 6 حضرات کی شورا بنائی گئی۔ ان اصحاب شورا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد اتفاق رائے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ سن 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جس سال وصال ہوا، اسی سال سن 23 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور سن 35 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ عرصہ خلافت بھی خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ حضرت عثمان بن عفان کا ہے، تقریباً 12 سال، اور عمر بھی تمام خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تقریباً 82 سال۔ عمر بھی سب سے زیادہ تھی اور عرصہ خلافت بھی سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا سن 35 ہجری میں انتقال ہوا، شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت کے فوراً بعد سب مسلمانوں نے اتفاق رائے سے خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ سن 35 ہجری میں خلیفہ مقرر ہوئے، اور سن 40 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرصہ خلافت صرف 5 سال کا ہے، یعنی 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک کا جو 5 سال ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ اور یہاں ایک لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی، یعنی خلفائے راشدین میں سے 3 نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کے برابر، یعنی 63 سال عمر تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 23 سال ہجرت سے پہلے عمر کے ہیں، 40 سال ہجرت کے بعد کی عمر ہے، گویا 63 سال کی عمر بنتی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے کا عرصہ خلافت ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے کے بعد خلافت کی باغ دوڑ مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلافت سپرد کی گئی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کو پورے 30 سال گزر چکے تھے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد خلیفہ مقرر ہوئے، مسلمانوں کے حاکم بنے۔ یہ 30 سال کا عرصہ ہے، پورے 30 سال بنتے ہیں۔ ربیع الاول سن 41 ہجری میں، یعنی ربیع الاول میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سن 11 ہجری، سن 11 ہجری ربیع الاول کا مہینہ، اور اس کے ٹھیک 30 سال بعد ربیع الاول سن 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ یہ 30 سال، ان سالوں میں 5 خلیفہ آئے، 4 تو خلفائے راشدین ہیں جن کا عرصہ خلافت 29 سال 6 مہینے ہے، اور 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اختتام شہادت یا وفات پر نہیں ہوتا، آپ سے پہلے کے 4 خلفاء کی خلافت کا اختتام
3 کی خلافت کا اختتام شہادت پر ہوتا ہے، اور ایک خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اختتام طبعی وفات پر ہوتا ہے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اختتام یہ وفات پر نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے خلافت کی باغ دوڑ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کرنا، اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے ظاہر ہوئے، 2 پیشن گوئیاں آپ علیہ السلام کی 2 معجزے ظاہر ہوئے۔ پہلا معجزہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پیشن گوئی یہ فرمائی تھی کہ میرا یہ بچہ، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کا کام لے گا۔ یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ خلافت کے معاملے میں اختلاف تھا۔ دمشق کے حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرات کی رائے حضرت حسن کو خلیفہ بنانے کی نہیں تھی، ایک اور جنگ چھڑ جانے کا اندیشہ تھا، لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امن کی خاطر خلافت کا معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوگا، اور پورے 30 سال کے بعد آپ علیہ السلام کے وصال کے پورے 30 سال کے بعد پورے عالم اسلام میں ایسے حالات پیدا ہو گئے، جب اسلام خوب پھیلا، یہ فارسی لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور غیر عربی لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہوئے، سازشوں کا سلسلہ وسیع ہو گیا، اور اسلام کی جو بنیادیں تھیں ان کو ہلانے کی کوششیں کی گئیں، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور اسلام کی بلند و بالا عمارت کو زمین بوس کرنے کے لیے اپنوں اور غیروں نے خوب کوششیں کی۔ اس موقع پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کی نزاکت کے پیش نظر انداز حکمرانی میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں، اور وہ جو انداز حکمرانی تھا اس کا میلان زیادہ تر بادشاہانہ اور ملوکی انداز کے قریب تھا۔ تو بہرحال یہ پیشن گوئی بھی پورے 30 سال کے بعد پوری ہوتی ہے، جب 5 خلفاء کے بعد خلافت کی باغ دوڑ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرصہ خلافت اپنے سے پہلے 5 خلفاء میں سب سے زیادہ طویل ہے، یعنی تقریباً 20 سال۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 60 ہجری میں ہوا۔ ربیع الاول سن 41 ہجری میں خلیفہ بنے، اور سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 78 سال تھی۔ اب یہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے کچھ پہلے سے واقعہ کربلا کی بنیادیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہم یہاں پہنچتے ہیں، یہ 60 ہجری تک کا سفر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک کا سفر، جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں سے اب واقعہ کربلا کی بنیاد شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ واقعہ کربلا یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس سے پہلے سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ بنیاد کیا تھی اس واقعہ کربلا کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کو، اپنے بیٹے یزید کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا، مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے یزید کو نامزد کر دیا۔ اب یزید کی نامزدگی، یزید کو خلافت کے لیے طے کر دینا، مقرر کر دینا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا، اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے
کہ نبی تو غلطی سے معصوم ہوتا ہے، نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ براہ راست انبیاء کرام علیہم السلام کی مدد فرماتے ہیں، نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ نبیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنتی بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ بندے ہیں، لیکن صحابہ کرام سے بھی اجتہادی غلطی کا امکان بہرحال موجود ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ پوری سلطنت اسلامیہ کی جو صورتحال تھی، اسلامی سلطنت میں اجل صحابہ موجود تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بھی چند صحابہ کرام موجود تھے جن کا تقوی، جن کی طہارت، جن کا علم، جن کی صحابیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت کا معاملہ چونکہ اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ انتظامی حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اپنے بیٹے یزید سے بہتر شخص شاید کوئی نظر نہ آ رہا ہو۔ لیکن یہاں یہ جو سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اپنے بیٹے کی جانشینی شاید اقربا پروری کی قبیل سے تھی، یا قریبی رشتہ داروں کو نوازنے کی قبیل سے تھی، یا جیسے بادشاہ کیا کرتے ہیں اپنے بعد اپنے بیٹوں کو مقرر کر دیتے ہیں، قطعاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ذہن یا ایسا تصور نہ تھا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اقربا پروری کرتا ہو، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہو، تو کم از کم اس زمانے میں جب لوگ تلواریں کھینچنا بھی جانتے تھے اور گردنیں اتارنا بھی جانتے تھے، انتہائی امن کے ساتھ 20 سال ایسا شخص حکومت نہیں کر سکتا۔ انتظامات کے ایسے بہترین ماہر تھے کہ تمام خلفاء کے زمانوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر رہے۔ وہ جو جوانی کا دور تھا جب انسان کی خواہشات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس دور میں کوئی ایک بھی ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا کہ جس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عدالت، صداقت، دیانت پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ تو 78 سال کی عمر میں بالکل وفات سے پہلے کیوں وہ خیانت کر کے اپنے بیٹے کو خیانت کی وجہ سے منتخب کریں گے؟ تو اس میں کوئی خیانت نہیں تھی۔ انتظامی حوالے سے انہیں یزید سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا تقرر ہو گیا یزید کی ذات جو بھی ہو، اسے ملعون کہیں، اسے جہنمی کہیں، جو بھی کہیں، لیکن اس کے تقرر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام ٹھہرانا یہ تعصب تو ہو سکتا ہے، جہالت تو ہو سکتی ہے، لا علمی اور ضد تو ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام الزامات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلافت کے لیے منتخب کیا، اور یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کی بنیاد پڑتی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کل مزید بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی